بس مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام، د عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکونانو، نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې، پېښور چې له زمانو د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی، پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی، نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ټیل خطرناک دور راوځي. نن پښتانه راجمع شوي دي. زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ. خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ. کاغذ ستاسې د مور خلاف وي، کاغذ ستاسې د پلار خلاف دي، کاغذ ستاسې د ډېر نږدې خلاف وي. نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی، دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده. نن پکار ده چې موږ صفا ووایو. د پاکستان د بربادۍ بنیاد د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک غواړي چې پاکستان د 22 صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي، هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي. خلک وایي پی ډي ایم مذاکرات نه کوي. موږ یې پی ډي ایم د دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ وخت تېرول غواړو. پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیکار وقت ہے. یہ پی ڈی ایم اس لیے بنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دنیا میں وہ تنہا اور اکیلا ہے. وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ہم نے غلطی کی پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کا صرف ایک علاج ہے. مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے اکابرین سے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جنرل محمد باجوہ صاحب، اس کا ISI چیف، اس کا MI چیف پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی دن پی ڈی ایم بیٹھ جائے گا. ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، یہاں باچا خان ANP کے کارکن ہیں، یہاں دوسرے جماعتوں کے کارکن ہیں. اگر واقعی آپ اپنی پارٹیوں سے مخلص ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خدا کے سامنے یہ قسم کھانی ہوگی کہ جب تک ہم ان آدرشوں کو تک نہیں پہنچیں گے جن کے لیے
मुफ्ती महमूद साहब ने जमीयत बनाई थी, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यही कसम बादशाह खान के कारकुनों को, मियां इफ्तिखार को, नैदर खान को, अस्फंदियार वली को, खुदा को अज़र व नाज़िर जानकर लेना होगा कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की सियासत से एजेंसियों की मुदाखलत खत्म नहीं करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की खून के साथ मुखलिस है, यकीनन मुखलिस है, उन्हें भी ये कसम उठाना होगा कि जब तक हम पाकिस्तान को एक सही जमहूरी मुमलिकत जिसमें पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी और पंजाबी इंसानों की तरह अदल इंसाफ से भाइयों की तरह एक दूसरे पे हाथ लगकर हम इंतजाम से नहीं बैठेंगे। एपीडीएम मजाक से नहीं बना, हमें जर्नलों से कोई बर्खास्त नहीं, हमारे जर्नल हैं, हमारी अफवाज हैं, लेकिन हम किस तरह बर्दाश्त करें? कराची में इंसानों पे गोलियां चलती हैं और सैकड़ों इंसान मर जाते हैं। वक्त का जर्नल कहता है कि देख लिया आवाम की ताकत। पेशावर में छोटे बच्चों के स्कूल में कातिल घुसकर बच्चों को मारते हैं, उनकी माएं, उनके वालिदैन पागल हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें पता नहीं। क्वेटा में सैकड़ों वकील बम के हादसे में फारिग हो जाते हैं, आप कहते हैं हमें पता नहीं। फिर ISI, MI, हमारी सिविलियन एजेंसियां ये फिर क्या काम करती हैं? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। आपने कराची के कातिलों का पता लगाना होगा, आपने हमारे बच्चों के कातिलों का पता लगाना होगा, आपने क्वेटा के, आपने सिंध की इमारती के दौरान होने वाले इंसानों का पता लगाना होगा। हमें मत डराओ, ये मुल्क हमें अजीज है। स्वात से लेकर खैबर तक 10 साल आपने कम से कम 30,000 पश्तूनों को मारा। जब हम पूछते हैं दहशतगर्द, कौन दहशतगर्द? हम पश्तून दहशतगर्द है, पश्तून फलाना है। पश्तून बड़े मिलनसार लोग हैं, पश्तून उनसे लोग सीखें। पश्तूनख्वा वतन वो वतन है जिसमें कम से कम 15 जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ गुजर रहता है, यहाँ चतराली है, यहाँ कोहिस्तानी है, यहाँ गिलगिती लोग हैं। आज तक यहाँ लिसानी फसादात नहीं हुए। पश्तून इस मुल्क का बाजुई शमशेर जन है, वो चाहता है कि इस मुल्क को चलाए और इस मुल्क के चलाने का वाहिद रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करें, हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियां सियासत में हिस्सा लेने से तौबा कर लें। पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। अपस्तू चुवाई वही रवाखी ब्यासर बई रहूना गुलालो वक्त इनकलाब दे दावखावर इनकलाब वाड़ी इनकलाब, इस इनकलाब पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। याद रखिए ANP के कारकुनों, जमीयत के कारकुनों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, शेरपा के कारकुनों, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के कारकुनों, इस खित्ते पे एक बहुत खतरनाक जंग आने वाली है। हमारे कुदरती वसाइल को लोगों ने मुफ्त का माल समझ कर रखा है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान, सबकी नजरें यही हैं। हमने सबको बताना होगा, हम इस धरती के वो बच्चे हैं जिन्होंने सिकंदर यूनानी से लेकर चंगेज तक, फरंगी तक किसी को नहीं छोड़ा। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। बस मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام
د عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا مليان پارټي کارکونانو، نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې، پېښور چې له زمانو د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی، پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی، نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ټیل خطرناک دور راوځي. نن پښتانه راجمع شوي دي. زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ. خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ. کاغذ ستاسې د مور خلاف وي، کاغذ ستاسې د پلار خلاف دي، کاغذ ستاسې د ډېر نږدې خلاف وي. نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی، دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده. نن پکار ده چې موږ صفا ووایو. د پاکستان د بربادۍ بنیاد د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک غواړي چې پاکستان د 22مې صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي، هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي. خلک وایي پی ډي ایم مذاکرات نه کوي. موږ یې پی ډي ایم د دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ وخت تېرول غواړو. پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیکار وقت ہے. یہ پی ڈی ایم اس لیے بنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دنیا میں وہ تنہا اور اکیلا ہے. وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ہم نے غلطی کی پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کا صرف ایک علاج ہے. مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے اکابرین سے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جنرل محمد باجوہ صاحب، اس کا ISI چیف، اس کا MI چیف پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی دن پی ڈی ایم بیٹھ جائے گا. ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، یہاں باچا خان ANP کے کارکن ہیں، یہاں دوسرے جماعتوں کے کارکن ہیں. اگر واقعی آپ اپنی پارٹیوں سے مخلص ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خدا کے سامنے یہ قسم کھانی ہوگی کہ جب تک ہم ان آدرشوں کو تک نہیں پہنچیں گے جن کے لیے مفتی محمود صاحب نے جمعیت بنائی تھی، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہی قسم باچا خان کے کارکنوں کو، میاں افتخار کو، نیدر خان کو، اسفندیار ولی کو، خدا کو عذر و ناظر جان کر لینا ہوگا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سیاست سے
ایجنسیوں کی مداخلت ختم نہیں کریں گے. اور اگر پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خون کے ساتھ مخلص ہے, یقیناً مخلص ہے, انہیں بھی یہ قسم اٹھانا ہوگا کہ جب تک ہم پاکستان کو ایک صحیح جمہوری مملکت جس میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور پنجابی انسانوں کی طرح عدل و انصاف سے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے پہ ہاتھ لگ کر ہم انتظام سے نہیں بیٹھیں گے. اے پی ڈی ایم مذاق سے نہیں بنا. ہمیں جرنیلوں سے کوئی برخاست نہیں, ہمارے جرنیل ہیں, ہماری افواج ہیں, لیکن ہم کس طرح برداشت کریں؟ کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلتی ہیں اور سینکڑوں انسان مر جاتے ہیں. وقت کا جرنیل کہتا ہے کہ دیکھ لیا عوام کی طاقت. پشاور میں چھوٹے بچوں کے اسکول میں قاتل گھس کر بچوں کو مارتے ہیں, ان کی مائیں, ان کے والدین پاگل ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. کوئٹہ میں سینکڑوں وکیل بم کے حادثے میں فارغ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. پھر آئی ایس آئی, ایم آئی, ہماری سیولین ایجنسیاں یہ پھر کیا کام کرتی ہیں؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ نے کراچی کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا, آپ نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا, آپ نے کوئٹہ کے, آپ نے سندھ کی اماڑی کے دوران ہونے والے انسانوں کا پتہ لگانا ہوگا. ہمیں مت ڈراؤ, یہ ملک ہمیں عزیز ہے. سوات سے لے کر خیبر تک 10 سال آپ نے کم سے کم 30,000 پشتونوں کو مارا. جب ہم پوچھتے ہیں دہشت گرد, کون دہشت گرد؟ پشتون دہشت گرد ہے, پشتون فلانا ہے. پشتون بڑے ملنسار لوگ ہیں. پشتون ان سے لوگ سیکھیں. پشتونخوا وطن وہ وطن ہے جس میں کم از کم 15 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں گجر رہتا ہے, یہاں چترالی ہے, یہاں کوہستانی ہے, یہاں گلگتی لوگ ہیں. آج تک یہاں لسانی فسادات نہیں ہوئے. پشتون اس ملک کا بازوی شمشیر زن ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو چلائے, اور اس ملک کے چلانے کا واحد راستہ ہے. جتنی جلدی ہو سکے مہربانی کریں, ہماری افواج, ہماری ایجنسیاں سیاست میں حصہ لینے سے توبہ کر لیں. پاکستان ایشیا کا بہترین ملک بن جائے گا. پشتو کی وائی رواخی بیاسر بی رغونا گلالو وقت انقلاب دے داو خاور انقلاب غاری. انقلاب پاکستان کی قسمت بن چکا ہے. یاد رکھیے اے این پی کے کارکنوں, جمعیت کے کارکنوں, پیپلز پارٹی کے کارکنوں, شیرپا کے کارکنوں, پشتونخوا ملیام پارٹی کے کارکنوں, اس خطے پہ ایک بہت خطرناک جنگ آنے والی ہے. ہمارے قدرتی وسائل کو لوگوں نے مفت کا مال سمجھ کر رکھا ہے. امریکہ, روس, چین, ایران, ہندوستان, سب کی نظریں یہی ہیں. ہم نے سب کو بتانا ہوگا ہم اس دھرتی کے وہ بچے ہیں جنہوں نے سکندر یونانی سے لے کر چنگیز تک, فرنگی تک کسی کو نہیں چھوڑا. ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. گاڈ بلیس یو. بس مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام, د عوامي نیشنل پارټۍ, پیپلز پارټۍ, قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا ملیام پارټي کارکنانو, نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې, پېښور چې له زمانو
د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی. پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی، نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډېر خطرناک دور راوځي. نن پښتانه راجمع شوي دي. زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ. خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ. کاغذ ستاسې د مور خلاف وي، کاغذ ستاسې د پلار خلاف دي، کاغذ ستاسې د ډېر نږدې خلاف وي. نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی، دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده. نن پکار ده چې موږ صفا ووایو. د پاکستان د بربادۍ بنیاد د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک غواړي چې پاکستان د 22مې صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي، هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي. خلک وایي PDM مذاکرات نه کوي. موږ PDM د دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ وخت تېرول غواړو. PDM اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیکار وقت ہے. PDM اس لیے بنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دنیا میں وہ تنہا اور اکیلا ہے. وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ہم نے غلطی کی پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کا صرف ایک علاج ہے. مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں PDM کے اکابرین سے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جنرل محمد باجوہ صاحب، اس کا ISI چیف، اس کا MI چیف پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی دن PDM بیٹھ جائے گا. ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، یہاں باچا خان ANP کے کارکن ہیں، یہاں دوسرے جماعتوں کے کارکن ہیں. اگر واقعی آپ اپنے پارٹیوں سے مخلص ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خدا کے سامنے یہ قسم کھانی ہوگی کہ جب تک ہم ان آدرشوں کو تک نہیں پہنچیں گے جن کے لیے مفتی محمود صاحب نے جمعیت بنائی تھی، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہی قسم باچا خان کے کارکنوں کو، میاں افتخار کو، نیدر خان کو، اسفندیار ولی کو، خدا کو عذر و ناظر جان کر لینا ہوگا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سیاست سے ایجنسیوں کی مداخلت ختم نہیں کریں گے. اور اگر پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خون کے ساتھ مخلص ہے، یقیناً مخلص ہے، انہیں بھی یہ قسم اٹھانا ہوگا کہ جب تک ہم پاکستان کو ایک صحیح جمہوری مملکت جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی انسانوں کی طرح
عدل و انصاف سے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے پہ ہاتھ لگ کر ہم انتظام سے نہیں بیٹھیں گے. اے پی ڈی ایم مذاق سے نہیں بنا. ہمیں جرنیلوں سے کوئی پرخاش نہیں. ہمارے جرنیل ہیں, ہماری افواج ہیں, لیکن ہم کس طرح برداشت کریں؟ کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلتی ہیں اور سینکڑوں انسان مر جاتے ہیں. وقت کا جرنیل کہتا ہے کہ دیکھ لیا عوام کی طاقت. پشاور میں چھوٹے بچوں کے اسکول میں قاتل گھس کر بچوں کو مارتے ہیں. ان کی مائیں, ان کے والدین پاگل ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. کوئٹہ میں سینکڑوں وکیل بم کے حادثے میں فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. پھر آئی ایس آئی, ایم آئی, ہماری سیولین ایجنسیاں یہ پھر کیا کام کرتی ہیں؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ نے کراچی کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے کوئٹہ کے, آپ نے سندھ کی اماڑی کے دوران ہونے والے انسانوں کا پتہ لگانا ہوگا. ہمیں مت ڈراؤ. یہ ملک ہمیں عزیز ہے. سوات سے لے کر خیبر تک 10 سال آپ نے کم سے کم 30,000 پشتونوں کو مارا. جب ہم پوچھتے ہیں دہشت گرد, کون دہشت گرد؟ پشتون دہشت گرد ہے, پشتون فلانا ہے. پشتون بڑے ملنسار لوگ ہیں. پشتون ان سے لوگ سیکھیں. پشتونخوا وطن وہ وطن ہے جس میں کم از کم 15 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں گجر رہتا ہے, یہاں چترالی ہے, یہاں کوہستانی ہے, یہاں گلگتی لوگ ہیں. آج تک یہاں لسانی فسادات نہیں ہوئے. پشتون اس ملک کا بازوی شمشیر زن ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کو چلائے, اور اس ملک کے چلانے کا واحد راستہ ہے. جتنی جلدی ہو سکے مہربانی کریں. ہماری افواج, ہماری ایجنسیاں سیاست میں حصہ لینے سے توبہ کر لیں. پاکستان ایشیا کا بہترین ملک بن جائے گا. پشتو کی وائی رواخی بیاسر بی رغونو گلالو وقت انقلاب دے داو خاور انقلاب غاری. انقلاب پاکستان کی قسمت بن چکا ہے. یاد رکھیے اے این پی کے کارکنوں, جمعیت کے کارکنوں, پیپلز پارٹی کے کارکنوں, شیرپا کے کارکنوں, پشتونخوا ملیم پارٹی کے کارکنوں, اس خطے پہ ایک بہت خطرناک جنگ آنے والی ہے. ہمارے قدرتی وسائل کو لوگوں نے مفت کا مال سمجھ کر رکھا ہے. امریکہ, روس, چین, ایران, ہندوستان, سب کی نظریں یہی ہیں. ہم نے سب کو بتانا ہوگا ہم اس دھرتی کے وہ بچے ہیں جنہوں نے سکندر یونانی سے لے کر چنگیز تک, فرنگی تک کسی کو نہیں چھوڑا. ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. گاڈ بلیس یو. بس مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام, د عوامي نیشنل پارټۍ, پیپلز پارټۍ, قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا ملیم پارټي کارکنانو, نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې, پېښور چې له زمانو د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی, پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی, نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ټول خطرناک دور راوځي. نن پښتانه راجمع شوي دي
زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ. خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ. که هغه ستاسې د مور خلاف وي، که هغه ستاسې د پلار خلاف دي، که هغه ستاسې د ډېر نږدې خلاف وي، نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی، دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده. نن پکار ده چې موږ صفا ووایو. د پاکستان د بربادۍ بنیاد د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک غواړي چې پاکستان د 22مې صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي، هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي.